Lecture started. Yes, bachcho, assalamu alaikum, good morning, all of you. Hey, my dear first year boys and girls. Now we people are going to start new poem. The poem name is Rubaiyat. Hey, bachcho, this is a very famous poem. I think in your syllabus, number 12 poem. The poem number 12. Poem number 12. So, in this poem, the poet is going to describe the faith of the Muslim world, the faith of his own people. He is giving example. وہ بچوں مثال دے رہا ہے ایمان کے موضوع پہ کہ دا ابراہیم is called the father of the faith because he is saying till we have no faith impossible to get good name in all over the world. So میرے بچوں تیسرے پوائنٹ میں علامہ اقبال is stressing again on the faith and he is saying point number 4, without faith we are just useless people. Without faith the condition is bad than slave. بغیر ایمان کے ہماری حالت ایک غلام سے بھی بری ہوتی ہے. تیسرا کی پوائنٹ میں وہ مثال دیتا ہے یورپ کی کہ جو یورپ ہے وہ اس چیز سے خالی ہے. ان کا ایمان کبھی ایک نقطے پہ منجمد نہیں ہوا. بچوں کنکورڈ کا مطلب ہوتا ہے کنورجنٹ پوائنٹ، فوکس، ایک نقطہ. اس کے بعد وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے علامہ اقبال کہ دے آلویز نو کنورجنٹ ایٹ ون پوائنٹ، وہ کبھی ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہوتے. پھر مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ مسلمان always used to see the modernism of the Europe blindly following it. اندھا دھند اس کی تقلید کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کا اصل اپنا ایمان جو ہے ڈاواڈول ہو رہا ہے. اس طرح نمبر 9 پوائنٹ میں ہے اقبال جو ہے وہ ریمائنڈ کرتا ہے اپنے لوگوں کو اور یونیورسٹائل میسج دیتا ہے. میں آخر پہ آسان زبان میں بتاتا ہوں بچے. یہ جو پوئم رباعیات ہے اس کے اندر علامہ اقبال فوکس کر رہا ہے ایمان کو. وہ کہتا ہے ہمارا ایمان حضرت ابراہیم جیسا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے اور وہ کبھی ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایمان اگر پکا نہیں تو ہماری حالت ایک غلام سے بھی برتر ہے. پھر وہ مثال دیتا ہے یورپ کی کہ یورپ والے کبھی اتنی ترقی کے باوجود ایک ایمان پہ پختہ نہیں ہوئے. لہٰذا وہ کہتا ہے ہم لوگ ان کی تقلید تو اندھا دھند کرتے ہیں لیکن اپنے ماضی کو بھول گئے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنا برائٹ ماضی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر میرے بچوں علامہ اقبال کہتا ہے آخر پہ کہ ہماری تہذیب آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے. ہماری تہذیب زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی فیتھ کے مطابق چلے. پھر وہ آخر پہ میسج دیتا ہے عالمگیر لیول کا کہ بغیر ایمان کے ہمارے اعمال مردہ ہیں. جب تک ہمارا ایمان نہیں ہم ڈاواڈول، جنجناتی جانچ اور خالی پیتل کے برتنوں کی طرح ہے. بہرحال میرے بچوں اب میں پوئم کو اتنی مشکل نہیں ہے پوئم ایکسپلین کرنے لگا اور میں پوری پوئم آج ختم کروں گا. بچوں فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا اسٹیک. اسٹیک مینس سالڈ، اسٹرانگ. ادھر لکھا ہوا ہے سالڈ اسٹرانگ. کہتا ہے فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا اسٹیک ٹو بی. کہتا ہے یقین ہمارا ایمان حضرت ابراہیم جیسا ہونا چاہیے. سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنکن از فیتھ ہیئر می. کہتا ہے یقین سے اپنی عزت کا خیال رکھنا. سیلف آنرنگ مین اپنی عزت کا خیال رکھنا اور رب کے عشق میں مست رہنا ضروری ہے.
یہی میری بات ہے. دیکھو نا پھر میں بتاتا ہوں, کہتا ہے سیلف آنرنگ, اپنی عزت کا خیال رکھنا, گاڈ ڈرنک اور رب کے نشے میں مست رہنا از فیتھ, یہی ایمان ہے. ہیئر می, میری بات سنو. یو ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹ, اس موجودہ تہذیب میں انسان محصور ہو گیا ہے, اپنا دل دے بیٹھا ہے. کیپٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے میرے بچوں کسی چیز کا اپنے اوپر سوار کر لینا, غالب ہو جانا, ہاؤنٹیڈ ہو جانا, کسی چیز کے اندر کو اپنی کمزوری بنا لینا. جیسے کہ نشہ کرنے والا جو ہے وہ کیپٹیویٹ ہو جاتا نشے میں, اور اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. ٹو ہوم نو فیتھ از ورس دین سلیوری, کہتا ہے بے ایمانی جو ہے غلامی سے بھی بدتر ہے. سو بچو ان 4 لائن علامہ اقبال از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا فیتھ. our faith should be like the Hazrat Ibrahim, and he is saying if without faith our condition is very worse. So he is saying either in case we have no faith at all, we are just empty vessel, ہم خالی برتن کی طرح ہیں. So we must have a strong, solid and very strengthened faith. Either whatever the condition, either good or bad time, either the situation is going against us, either the things are all unfavorable, even then we should have faith on God. In case we have no faith, this means our all action and act are just good for nothing. ہمارے سارے ہی عمل کسی کام کے نہیں. اب میرا بیٹا دوسرا پیرا کہتا میوزک آف اسٹرینج لینڈ ود اسلام فائر بلینڈ. کہتا ہے میرے بچوں میوزک آف اسٹرینج لینڈ ود آؤٹ اسلام فائر بلینڈ, کہ جو عجم کے تمام عربکس ممالک ہیں ان کی روشنی کو ہمیں تابع کرنا ہے, یعنی روشنی کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے. بلینڈ کا مطلب ہوتا ہے پلیز کرنا, خوش کرنا. ادھر میں نے لکھا ہوا ہے کسی چیز کو روشن کرنا. اس کے بعد کہتا ہے آن وچ دا نیشن ہارمنی ڈپینڈ, کیونکہ اس قوم کی جو ہے ترقی کا دار و مدار اس کی جو یونٹی پر ہے, ہم آہنگی پر ہے. ایمپٹی کنکورڈ از اے سول آف یورپ, جبکہ یورپ والے بغیر مکہ کے ہیں, بغیر فوکس کے ہیں, بغیر کسی سیولائزیشن کے ہیں. ہو سیولائزیشن ٹو نو مکہ بینڈ, ان کی تہذیب میں کوئی مکہ نہیں جیسے کہ عربک لوگوں کی ہے. اب میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں بچوں. Poet is going to describe a giving historical example related to Arabs people. He is saying there is a looking very wonderful arrangement, order and harmony in the culture of the Arab. So that's why they people have become touching sky, kissing sky, mean making very good progress in all over the world. So he's saying look at the Europe. In the Europe civilization there is no any kind of focusing point, there is no convergent point, there is no any kind of the mean point. They are all dispersed, they have no Makkah at all. So now we must be see at their culture and get lesson by them. ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد میرے بچوں آخری والی 4 لائنوں میں کہہ رہا ہے love's madness has departed. اب ہم لوگوں میں اس آخری والی 4 لائنیں بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ تنقید کر رہا ہے اب اپنی سوسائٹی پہ. کہتا ہے لفظ میڈنس ہے ڈپارٹڈ,
محبت کا جنون ہم لوگوں میں ختم ہو چکا ہے. دا مسلمز وینز بلڈ رنز تھن. مسلم کی رگوں میں خون پتلا ہو چکا ہے. مراد آپس کا پیار کم ہو گیا ہے. رینکس بروکن. صفیں ٹوٹ گئی ہیں. ہارٹ پریپلیکس. اور دل پریشان ہیں. پریئرز کولڈ. اور عبادتوں میں کوئی اثر نہیں رہا. نو فیلنگ ڈیپر دین اسکن. اور ظاہری ذوق و شوق کے سوا کچھ باقی نہیں بچا. اب میرے بچوں، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین last 4 lines. In the last 4 lines, the poet Allama Iqbal is education and criticizing and counting the weakness of Muslim society. He is saying there is no furthermore love between one and other. The love has gone cold. Everyone has gone greedy. We all have love just at the covetousness. ہم صرف لالچ کے عوض پیار کرتے ہیں. So blood has gone cold mean our relation just only consisting of our own self-interest. There is no base at deep rooted. They have no love at the base of religion. They are not doing something for the sake of God. Just only selfless people. Selfish people. Selfless people have gone very few in our society. So at the end, last 2 lines mein, the poet is saying there is no any kind of arrangement in our lines. Now our prayer have no effective at all, and heartily we have no sincere with one another. So in the last line he is saying, just we people are showing something only for displaying, only for show off. Otherwise we have no other mean at all. دوسرا ہمارا کوئی مطلب نہیں، صرف ہم مطلب کے لیے سب کچھ یہ کر رہے ہیں. امید میں کرتا ہوں میرے بچوں کو اس پوئم کی سمجھ لگی ہوگی. اگر نہیں بھی لگی تو اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکرائب. اب میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں بچوں کو. بچوں، اس پوئم کے اندر جو علامہ اقبال ہے وہ پوری امت مسلمہ کو ایک میسیج دے رہے ہیں. جیسے کہ پوئم کا نام ہی رباعیات ہے، مین پیغام رسانی والی پوئم. اس پوئم کے اندر وہ مسلم کے فیتھ کی بات کرتا ہے جو کہ دن بدن کم ہو رہا ہے. ضروری ہے ہمارا ایمان حضرت ابراہیم کی طرح پکا اور مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کبھی بھی ہم ڈاواں ڈول نہ ہوں. اس کے علاوہ میرے بچوں دکھایا گیا ہے کہ اگر ہمارا ایمان نہیں تو ہماری حالت ایک غلام سے بھی برتر ہے. ہماری حالت ایک غلام سے بھی برتر ہے. جیسے کہ ادھر دکھایا گیا ہے پوائنٹ نمبر آئی تھنک دا 5 فیتھ لیس پرسن از ورس دین سلیو، کہ بے ایمان آدمی ایک غلام سے بھی برا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان پکا پختہ اور سالڈ ہونا چاہیے. پوئم کے آخری حصے کے اندر بتاتا ہے ہمارے ایمان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسری تہذیبوں کے تابع ہوتے جا رہے ہیں. ہم جو ہے کیپٹیویٹ ہو گئے ہیں. ادھر ورڈ ہے کیپٹیویٹ مین مدہوش ہو گئے ہیں. ہم زیر سایہ ہو گئے ہیں. ہم دوسری تہذیبوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے مسلم کلچر کو بھول گئے ہیں کہ ہمارا ماضی کتنا تابناک تھا. ہم لوگ کس قدر جو تھے مضبوط قوم تھی، لیکن ہم اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے جو ہے کیا کیا جھیل رہے ہیں. 4 باتیں بتانے لگا. آخری میں اس نے بتایا تھا کہ وہ یہ ہماری محبتیں ختم ہو گئیں،
ہماری صفیں ٹوٹ گئیں، ہمارا دل محبت سے خالی ہو گیا، ہماری دعاؤں میں اثر ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد بتاتا ہے ہمارے خون پتلے ہو گئے ہیں، کوئی کسی کے لیے محبت بے لوث نہیں رہی۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے ہم لوگ بلا وجہ ہی پریشان رہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ بالکل ہی بے اثر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دکھایا ہے ہماری جو ظاہری ذوق شوق ہے وہ باقی نہیں رہا۔ امید کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو یہ پوئم سمجھ لگی تھی۔ پوئم چھوٹی تھی، اس لیے میں نے ساری پوئم جو ہے ایک ہی دن میں پڑھا دی ہے، حالانکہ اس سے پیچھے والی پوئم I completed in 3 days، اور یہ دیکھو ایک ہی دن میں ختم کر دی، کیونکہ یہ پوئم سیدھی سمپل اور بڑی سادہ تھی۔ اس کے بعد آپ کی سے 3 پوئمیں سلیبس کی رہ گئی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اسی ہفتے میں کوشش کروں گا کہ اس کو اینڈ پہ لے جاؤں، ختم کر دوں، تاکہ جلدی سلیبس ختم ہو اور آپ کو بعد میں آسانی ہو۔ سو ہوپفلی I hope you people all have get it well. In case you people are not, you may study again and again, listen this lecture again and again, and you may able to get. کیونکہ زیادہ تر لیکچر کا حصہ میں نے اردو اور واضح اور رک کے بول رہا ہوں، کیونکہ خالی کمرہ ہے، آواز گونجتی ہے، میرا بھی پرابلم ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو سمجھ لگی ہوگی۔ کل میں آپ کو اس سے اگلی نئی پوئم انٹروڈیوس کراؤں گا۔ سو بیسٹ آف لک، ہیو اے نائس ٹائم، ونڈرفل ٹائم۔ آئزک جاوید۔